نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سورۃ آل عمران، اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں. اس کا نام سورۃ الامان بھی ہے، سورۃ الاستغفار بھی اس کو کہتے ہیں. یہ اور سورۃ البقرہ دونوں صورتیں، ان کو زہربین بھی کہتے ہیں. سورۃ آل عمران اس سورت کے اندر زیادہ تر مختلف قسم کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا جن کی تعداد تقریباً 60 تھی، اور ان میں سے 2 سردار، ایک کا نام سید، دوسرا کا نام ثاقب، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو اللہ رب العزت نے اس سورت کی تقریباً 80 آیات مبارکہ اسی سلسلے میں نازل فرمائی. عیسائی بنیادی طور پر 3 قسم کے نظریات رکھتے ہیں. نمبر 1، وہ عیسائی جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، اور مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونکتے تھے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کی وجہ سے ایک گروہ ان کو خدا کہتا ہے کہ خدا جیسے کام کرتے تھے تو اس لیے خدا ہے. دوسرا گروہ ان کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پنگوڑے کے اندر بات کرنا
اور وہ کام ان سے سرزد ہوئے ہیں جو عام لوگوں سے نہیں ہو سکتے، جو ان کی رفعت شان، ان کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ زیادہ تر عیسائیوں کا یہی موقف ہے۔ کچھ عیسائی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ 3 خداؤں کا مجموعہ ہے، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ 3 کون سے ہیں؟ ایک اللہ تعالی، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت مریم علیہ السلام۔ یہ 3 مل کر خدا بنتا ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کو 3 کا تیسرا کہتے تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو 3 کا تیسرا کہتے تھے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا، ہم نے فیصلہ کیا۔ قضیتو کیوں نہیں کہہ دیا؟ قضینا، ہم نے فیصلہ کیا، فعلنا، ہم نے یہ کام کیا۔ جمع کے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں تو جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ 3 جو ہیں وہ مل کر خدا بنتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کہتے ہیں وہ بھی دلیل پیش کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات سے ہی استدلال کر رہے ہیں۔ جو بیٹا کہتے ہیں وہ بھی قرآن کریم سے ہی اپنے دلائل نکالتے ہیں۔ جو 3 کا تیسرا کہتے ہیں وہ بھی قرآن کریم سے اپنے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف یہ دیکھ لینا کہ کوئی آدمی لمبی گفتگو کرتا ہے یا قرآن کریم پڑھ کر سناتا ہے یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ آج کل باطل فرقے جتنا چیخ کے بولتے ہیں، جتنی جوشیلا اور جذباتی تقریریں کرتے ہیں، اتنی کوئی بھی نہیں کرتا، مگر وہ تقریریں ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترتی، اوپر تک ہی رہتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ کتاب و سنت کی باتیں تو بڑی لمبی لمبی کریں گے، مگر قرآن جو ہے وہ ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا تیز تیر جب کسی جانور کو لگتا ہے تو اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور اس تیر کے اوپر جانور کے خون کا، اس کی گندگی کا ذرہ بھر بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو دین سے ایسے نکل جائیں گے اور یوں لگے گا جیسے کبھی یہ دیندار تھے ہی نہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم ان علماء سے سیکھنا چاہیے جو مستند ہو اور صحیح معنی میں علماء ہو۔ ہر کسی سے قرآن و حدیث نہیں سیکھنا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عیسائیوں کا یہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو عاقب اور سید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام کو قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے ہم تو آپ سے پہلے ہی اسلام لے آئیں گے، ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری باتیں ہی تمہارے اسلام کو رد کر رہی ہیں، اس لیے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے۔ اسی طرح تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، اسی طرح تم خنزیر کو کھاتے ہو، یہ تمہاری باتیں ہی تمہارے اسلام کو رد کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو آپ فرمائیے ان کا باپ کون ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ حی ذات ہے، یعنی جس کے اوپر کبھی فنا طاری نہیں ہوگا، کبھی موت طاری نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سب کو وجود ہی اللہ ہی بخشنے والے ہیں، الحی۔ فرمایا بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت طاری نہیں ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں؟ عیسائیوں نے اعتراف کیا کیوں نہیں طاری ہوگی؟ تو فرمایا پھر خدا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ بیٹے اور باپ کے اندر مماثلت ہوتی ہے، اگر تم خدا کا بیٹا کہتے ہو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ رب العزت ہر چیز کو قائم رکھنے والے ہیں، ہر چیز کی حفاظت فرمانے والے ہیں، ہر چیز کو رزق دینے والے ہیں، یعنی تمام امور جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ بتلائیے ان میں سے کسی چیز کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مالک ہیں، قدرت رکھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے اور ان کا علم ایسا علم ہے کہ کوئی چیز ان کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے، ان کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ذرہ ذرہ ان کے علم میں ہے۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کا علم بھی ایسا ہی تھا؟ ان کے پاس تو وہی محدود علم تھا جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا۔ وہ کہنے لگے بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دیکھیں اللہ رب العزت نے رحم کے اندر جیسے چاہا عیسیٰ علیہ السلام کو شکل و صورت عطا کی۔ کیا ایسے نہیں ہے؟ رحم کے اندر اللہ نے ان کو جیسے چاہا شکل و صورت عطا کی، اور اللہ رب العزت نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بول و براز بشری جو ضروریات ہوتی ہے، حاجات، اللہ ان سے پاک ہیں۔ وہ کہنے لگے بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہوئی، حمل اٹھائے رکھا جیسے باقی عورتیں حمل کسی بچے کا اٹھائے رکھتی ہیں، اور پھر بالکل اسی طرح جنا جس طرح باقی عورتیں جنتی ہیں، اور پھر بالکل اسی طرح ان کو غذا دی گئی جس طرح باقی بچوں کو غذا دی جاتی ہے، اور یہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، بول و براز بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو کیا ایسے نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ان سب چیزوں کا جب انہوں نے اعتراف کر لیا تو ظاہر ہے خدا ان تمام چیزوں سے پاک ہے، جیسا کہ انہوں نے بھی اعتراف کر لیا۔ پھر اس کے باوجود ایک انکار وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ہوتا ہے، جسے جہود کہتے ہیں، کہ یقین ہو گیا اس کے باوجود تکبر کی وجہ سے انکار کر دینا، تو پھر یہ لوگ اس طرح انکار کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کو نازل فرمایا، اس کی 80 آیات جو ہیں اسی بارے میں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس پر
حروف مقطعات پر تفصیل سے بھی بحث کروں گا کہ اس کا یہ ترجمہ ہم کیوں کرتے ہیں، کون سا ترجمہ اس کا سب سے زیادہ مناسب ہے، تفصیل سے پھر عرض کروں گا۔ تو بہترین ترجمہ یہی ہے جو میں نے کر دیا، اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں اس کو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ اللہ ہے اور کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی۔ اس میں بھی بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ الحی، وہ زندہ ہیں، کبھی ان کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی۔ القیوم، ہر چیز کو قائم رکھنے والے ہیں، خود بھی قائم ہیں اور ہر چیز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ اللہ ایسی ذات کا علم ہے جو تمام صفات کمال کی مستجمع ہے، جمع کرنے والی ہے، اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ تو صرف اللہ کہہ دینا کہ جو واجب الوجود ہے، اتنا کہہ دینا ہی اس بات کا جواب ہے کہ واجب الوجود صرف اللہ ہی ہے اور کوئی واجب الوجود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باقی ساری مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، تو واجب الوجود کیسے ہو سکتی؟ تو واجب الوجود کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، مگر اللہ رب العزت نے یہاں تفصیل بھی ذکر کر دی، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، وہی زندہ ہے اور وہی ہر کسی کو قائم رکھنے والے ہیں۔ زمین و آسمان، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کو قائم رکھنے والی ذات اللہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو تلاش کیا تو میں نے اس میں اعظم اسی کو پایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ البقرہ کے اندر، آیت الکرسی کے اندر ہے، اور اس سورت کے اندر سورۃ آل عمران میں شروع میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ کے اندر بعنت الوجوہ للحی القیوم، الحی القیوم وہاں ذکر ہے۔ تو تینوں صورتوں کے اندر الحی القیوم کا لفظ ہے اور لا الہ کا لفظ بھی ان میں موجود ہے، تو اس سے معلوم ہوا لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ تو اس کے ذریعے سے جو بھی دعا کی جائے اللہ رب العزت اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا، نزل علیک الکتاب بالحق، آپ کے اوپر نازل کی کتاب حق کے ساتھ، تاکہ حق کو بیان کرے، دلائل قاطعہ کے ساتھ آپ کے اوپر اللہ نے کتاب کو نازل کیا۔ کتاب اس میں جنس ہے، مراد اس سے خاص کتاب ہے، یعنی قرآن کریم۔ اور علیہ کا یہ ظرف ہے، اس کو مفعول سے مقدم کیا اور علا کے ساتھ ذکر کیا، الہ نہیں کہا، الیہ کا نہیں کہا، اور پھر کاف خطاب کا۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان، عظمت کو بتلانے کے لیے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں بہت زیادہ عظمت اور عزت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، میں اللہ کے ہاں جتنے بھی پہلے گزرے ہیں ان سے بھی، جتنے بھی بعد میں آئیں گے، سب سے زیادہ
عزت والا اللہ کے ہم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان حروف الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مصدقا لما بین یدی، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے ہیں۔ بین یدی کا معنی جو ان سے پہلے ہیں، کتب سابقہ جو پہلے کتابیں گزری ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ یہ ان کی تصدیق کرنے والی، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اور یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہیں، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دونوں کتابیں ہیں نا، اس لیے بعض کی تصدیق کر رہی ہیں، اور ان کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے اور خاتم النبیین ہوں گے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یوم آخرت کا عقیدہ بھی وہاں موجود، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا عقیدہ بھی موجود ہے۔ تو اس لیے یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے اور وہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا۔ بین یدی فرمایا، جو پہلے کتابیں ان میں سے دو کتابوں کا ذکر فرما دیا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات کو بھی اللہ نے نازل کیا اور انجیل کو بھی نازل کیا۔ اور جب قرآن کریم کا ذکر کیا، نزل علیک الکتاب فرمایا، نزل کا لفظ ذکر کیا، اور یہاں وَأَنزَلَ کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی کتابیں جو ہیں وہ یک بارگی میں نازل ہوئی۔ کتاب اللہ کا نزول دو دفعہ ہوا، ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، دوسری دفعہ وہاں سے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے یہ کتاب نازل کی گئی۔ جیسے جیسے ضرورت ہوتی ویسے ویسے اسے نازل کیا جاتا، اس لیے نزل کا لفظ ذکر کیا۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ انزل کا لفظ جو ہے یہ یک بارگی میں کسی چیز کے نزول کو بتلاتا ہے، اور نزل کا کسی چیز کے آہستہ آہستہ اترنے کو بتلاتا ہے۔ تو جو میں نے بات کہی اس میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات یہ برج ایک لفظ ہے، برج اس سے بنا ہے۔ کلام کے اندر اگر کلام کے لیے لفظ بولا جائے، برج کا لفظ کلام کے لیے استعمال ہو، جس کا مطلب ہوتا ہے کلام کو پیش کرنا، اس کے اندر باریکیاں، رموز وغیرہ ہونا۔ چونکہ تورات میں بھی ایسے ہی تھا تو اس لیے اسی لفظ سے تورات کا لفظ بنایا گیا۔ واو رایت تو اس کا وزن بنتا ہے، پہلی واو کو تا سے بدلا تو تورایا ہو گیا، اور یا کا ما قبل مفتوح تھا اس کو الف سے بدل دیا، تورات ہو گیا۔ اور انجیل نجل سے ہے، نجل کا معنی وسعت کے ہوتا ہے، تو تورات میں جو سخت قسم کے احکامات تھے انجیل کے اندر اس میں آسانی تھی۔ تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ فرمایا من قبل هُدًى لِلنَّاسِ، اس سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل کو قرآن کریم سے پہلے نازل کیا گیا، هُدًى لِلنَّاسِ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئی، گویا کہ یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تمہید موجود ہے، اس لیے فرمایا من قبل هدى للناس، اس سے پہلے
اس میں لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور لوگوں کے لیے ہدایت، اس میں پہلے لوگوں کے لیے ہدایت، اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اپنے زمانے کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت تھی۔ اور من قبل فرمایا، جب کتاب اللہ کو ذکر کیا تو اس میں اشارہ کر دیا کہ اس زمانے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مذکور تھے، اسی لیے تو یہ تمہید بنتی ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور آگے وضاحت سے فرقان کا ذکر کیا، اور اللہ نے فرقان کو نازل کیا۔ پہلے الکتاب فرمایا، اب فرقان ذکر کیا۔ پہلے اس میں جنس کی صورت میں ذکر کیا تھا، اب نام ذکر کر دیا، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی، حق کو باطل کے اندر۔ تو قرآن کریم حق کو باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب ہے۔ جس بارے میں یہ جگڑتے ہیں اس کا بھی جواب اسی کے اندر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی خدا کہتے ہیں، کبھی تین میں سے تیسرا کہتے ہیں، اس کا بھی جواب اس کے اندر موجود ہے۔ اس نے فرق کر دیا، حق کو علیحدہ کر دیا، باطل کو علیحدہ کر دیا، یعنی باطل کو حق سے جدا کر دیا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ رب العزت نے فرقان کو نازل کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ کل کو انشاءاللہ مزید بھی عرض کریں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کی 80 آیات تقریباً ان کے اندر انہیں عیسائیوں کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے، اسی لیے سورۃ کا نام سورۃ المجادلہ بھی ہے، تو ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی، اور اس میں ان کے بہت سے شبہات کا، بلکہ رہتی دنیا کے لیے بہت سے جو ان کے شبہات ہو سکتے تھے، سب کا جواب دے دیا۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔